ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نبی اور نبی کے تمام آل پاک پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، باب العلم آفیشیل کے ذریعے مدرسہ اہل سنت راہ بلال کے اس آفس سے میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک اس مہینے کی مناسبت سے سرکار زندہ شاہ مدار سید بدیع الدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے کچھ خاص گوشے، کچھ خاص نقاط آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جس کے کئی پارٹ میں نے آپ تک پہنچائے۔ آج کی اس کلپ میں سیرت پاک کے کچھ فرق آپ تک پہنچاؤں تاکہ میں اور باب العلم کے جملہ ناظرین فیضان سیدنا زندہ شاہ مدار العالمین سے فیضیاب ہو جائیں، اور یہ ذکر ہمارے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ معزز سامعین و ناظرین، وہ آقا زندہ شاہ مدار جن کی بارگاہ میں عقیدت کے نذرانہ پیش کرتے ہوئے ایک دیوانے نے لکھا، لب پہ جب نام قطب المدار آ گیا، لب پہ جب نام قطب المدار آ گیا، بے قراری گئی اور قرار آ گیا، بے قراری گئی اور قرار آ گیا۔ اور بڑے چھوٹے انداز میں ایک دیوانے نے اپنی عشق کا اعلان کرتے ہوئے کہا، اٹھ گئی جب نگاہ کرم آپ کی، اٹھ گئی جب نگاہ کرم آپ کی، بن پیے وجد میں باد خار آ گیا، بن پیے وجد میں باد خار آ گیا۔ اور جس کی اس در پہ جبی جھکی، خود بخود اس پہ رحمت کو پیار آ گیا۔ جھک گئی اس در پہ جس کی جبیں، جھک گئی اس در پہ جس کی جبیں، خود بخود اس پہ رحمت کو پیار آ گیا۔ معزز سامعین و ناظرین، میں باب العلم آفیشیل کے ذریعے سرکار مدار پاک کی سیرت پاک کا ایک گوشہ آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں۔ میرے آقا سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 مرتبہ حج ادا فرمایا، اور ہر مرتبہ آپ نے حج کے سفر کے دوران بے شمار اولیاء صالحہ اور بے شمار اللہ کی مخلوق کو فیضان مداریت سے فیضیاب فرمایا۔ جب آپ 7ویں مرتبہ حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد جب سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شرف حضوری سے مشرف ہوئے تو رسالت مآب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال شفقت دیکھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال شفقت سے آپ کی روحانیت کو شرف ملاقات سے سرفراز فرماتے ہوئے سرکار نے فرمایا، اے فرزند سعید، اے سید بدیع الدین، یہ اب آپ کا آخری حج ہے۔ اب کے بعد آپ اپنے جسم ظاہری کے ساتھ یہاں پر حاضری نہ کر سکیں گے۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشارے کے مطابق سرکار مدار پاک سمجھ گئے کہ آقا نے یہ اشارہ عطا فرما دیا، اور پھر سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا جو آخری ٹھکانہ ہے آپ اس کی بھی نشاندہی فرما دیں۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فرزند سعید، اے بدیع الدین، اب پھر واپس ہندوستان چلے جاؤ، اور ہندوستان کے شہر قنوج کے علاقے میں ایک تالاب ہے، اور اس تالاب
کی پہچان یہ ہوگی جب اس کے آپ قریب پہنچو گے تلاش کرتے کرتے، تو اس تالاب کے ارد گرد جو گھاس ہے، جو پانی ہے، اس سب سے یہ صدائیں آ رہی ہوں گی، یا عزیز یا عزیز یا عزیز۔ اے فرزند سعید، سید بدیع الدین، جب آپ اس تالاب کے قریب پہنچ جائیں گے نا تو فوراً وہ آواز آنا بند ہو جائے گی اور وہ تالاب کا پانی خشک ہو جائے گا۔ بس وہی آپ کا آخری ٹھکانہ ہے، وہی آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر، اس حکم پر عمل کرتے ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اشارے پر عمل کرتے ہوئے، اشارہ باطنی کو سمجھتے ہوئے، سرکار مدار پاک ایران تشریف لاتے ہیں۔ ہندوستان جب عارت ایران گئے، عراق گئے، اور سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران اور عراق سے گھومتے ہوئے آپ کربلا معلیٰ تشریف لے گئے۔ ان مقامات مقدسہ کی زیارت سے فیضیاب ہوتے ہوئے، شرفیاب ہوتے ہوئے، سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے تو آپ ہندوستان کی سرزمین پر بہت سے علاقوں پہ آپ گھومتے ہوئے آپ ڈائریکٹ شہر قنوج آتے ہیں، اور قنوج میں آپ نے کچھ دن قیام فرمایا۔ اور یہ جو آپ ہندوستان اب تشریف لائے نا، یہ آپ کا پہلی مرتبہ نہیں، یہ 7ویں مرتبہ آپ ہندوستان تشریف لائے ہیں۔ اس سے پہلے سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 516 سال اس ہندوستان کی سرزمین پر دین اسلام کے پودے کو سینچتے رہے، اور لاکھوں مشرکین و کفار کو مشرف بے سلام کر کے، اور ہزاروں اولیاء اور صوفیاء کو اس ہندوستان کی سرزمین پر دین تبلیغ کے لیے آپ نے متعین فرما دیا تھا۔ سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تشریف لائے؟ قنوج میں آئے۔ آپ کچھ دن آپ نے وہاں قیام فرمایا، اور قنوج کے بعد آپ 1818 ہجری میں آپ اپنے کثیر مریدین کے ساتھ، متعلقین کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، ایک مقدس جماعت کے ساتھ آپ مکن پور کی سرزمین پر تشریف لاتے ہیں۔ جس جگہ کو میں مکن پور بولنا، آج جو مکن پور ہے، یہ جگہ پر کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی یہاں پر۔ یہ قنوج کے جنوبی سائڈ میں ایک بہت بڑا میدان تھا، وہاں جنگلات تھے، جھوڑ جھنکاڑ تھے، وہاں پر جو رہتے تھے وہ آدم خور، یعنی وہ جانور تھے جو انسانوں کو پھاڑ دیا کرتے تھے، وہ خطرناک درندے وہاں تھے۔ اور اس جنگلات میں بڑے بڑے دیو رہتے تھے، جنات رہتے تھے، اور جنگلات کے قرب و جوار کی جو آبادیاں ہیں وہ جنگلات سے پریشان تھے، کیونکہ وہ آدم خور جانور انسانوں کو پھاڑ دیا کرتے تھے، جنات ان پر حملہ کر دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے آبادیوں کو چھوڑ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ لیکن سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مریدین اور اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنی مقدس جماعت کے ساتھ جب آپ اس سرزمین پر تشریف لے گئے اور آپ اس جنگلات کو تلاش کر رہے تھے، چونکہ آپ آقا کے اشارہ باطنی کے مطابق اس تالاب کی تلاش میں تھے جو آپ کی آخری آرام گاہ ہے۔ سرکار تلاش کرتے کرتے جب اس تالاب کے قریب پہنچے تو واقعی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے کے مطابق، عین اشارے کے مطابق اس تالاب کی گھاس سے، پانی سے آواز آ رہی تھی، یا عزیزو یا عزیزو۔ سرکار مدار پاک جب اس کے قریب گئے تو وہ آواز آنا بند ہو گئی۔ جب آواز آنا بند ہوئی تو سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ وہ تالاب کا پانی بھی خشک ہو گیا۔ سرکار سمجھ گئے کہ آقا نے جو اشارہ مجھے دیا تھا، جس جگہ کی نشاندہی فرما دی تھی، بس وہاں ہم آ گئے ہیں۔ اس کے بعد سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اپنے مریدین اور اپنے متعلقین سے کہا، بس یہی ہماری آرام گاہ، یہی ہماری آخری ٹھکانہ ہے۔ آپ کے مریدین و متعلقین نے، آپ کے محبین نے، آپ کے شاگردوں نے وہ جگہ کو صاف کیا، اور وہاں پر جو گھاس پھوس تھی، اسی گھاس کے ذریعے، اسی لکڑیوں کے ذریعے اپنا اور سرکار مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک جھونپڑی بنائی، آپ کی قیام گاہ بنائی۔ تو سرکار مدار پاک نے اپنی قیام گاہ خاص عین اس جگہ پر بنائی جو بڑے دیو کی نشستگاہ تھی، جہاں سے بڑے دیو گزرتے تھے۔ اور سرکار زندہ شاہ مدار پاک نے
وہ اس جگہ پر اپنی قیام گاہ بنانے کے بعد 40 قدم چلے اور ایک نشان، ایک حصار کر لیا، لکیر کھینچ دی۔ اب وہ اپنی عادت کے مطابق جو بڑے دیو تھے، بڑا دیو تھا، جب وہ اس راستے سے گزرا اور اس نے ایک فقیر کو دیکھا، ایک بزرگ کو دیکھا، تو اس کی عادت تھی حملہ کرنے کی انسانوں پر۔ اس دیو نے جب حملہ کرنے کے لیے دوڑا تو 40 قدم دور تھا بھی سرکار مدار پاک سے، لیکن آپ نے جو حصار کھینچا تھا، لکیر کھینچی تھی، اس پر جو پہرے دار لگایا تھا، آپ کے خادم تھا جو جنات کا بادشاہ تھا۔ جیسے ہی وہ دیو اس لکیر کو عبور کرنا چاہتا تھا، فوراً ایک تھپڑ اس کے رسید کیا، اور وہ بڑا دیو جس کا نام تھا مکنا دیو، وہ زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا اور پریشان ہوا کہ کون اتنا طاقتور آ گیا جو مجھے زمین پر گرا رہا۔ پھر جب نظر پڑی کہ 40 قدم دور بزرگ بیٹھے ہیں اور جو آپ کے پہرے دار تھے وہ نظر نہیں آتے تھے کسی کو، کہ 40 قدم دور سے جب تھپڑ مار سکتا کتنا پاورفل ہوگا۔ پھر اس مکنا دیو نے دوبارہ پھر حملہ کرنا چاہا سرکار مدار پاک پر، لیکن جب دوبارہ حملہ کرنا چاہا اور آپ کی ولایت کی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو وہ آپ اس لکیر کے پاس آ کر قدموں میں جھک جاتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہے کہ حضور بالا مجھے معاف فرمائے، گستاخی اب دوبارہ نہیں ہوگی۔ سرکار مدار پاک نے فرمایا کہ اب اللہ کی مخلوق کو پریشان تو نہیں کرے گا، ظلم و زیادتی تو نہیں کرے گا۔ توبہ کرنے لگا سرکار مدار پاک کا، توبہ کی، سچی توبہ کی، اور آقا مدار پاک نے اس کو قید فرما لیا۔ میرے دوستو، یہ سرکار مدار پاک جس زمین کو آج ہم مکن پور شریف کہتے ہیں، یہاں جنگلات تھا، لیکن میرے آقا مدار پاک آئے، اس ہندوستان کے پہلے مبلغ کا نام، پہلے صوفی کا نام، جس نے اس ہندوستان کی سرزمین پر دین تبلیغ کو عام کیا، اسلام کے پودے کو لگایا، اس ذات کا نام سید بدیع الدین زندہ شاہ مدار ہے۔